اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسہم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلون کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ان بے شک عدت گنتی ہے الشہور مہینوں کی، بے شک مہینوں کی گنتی ہے، مہینوں کی تعداد ہے عند اللہ اللہ کے ہاں۔ اللہ نے مقرر فرمائی ہے مہینوں کی گنتی کتنی؟ اثنا عشرہ 12۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے خود مقرر فرمائے، یہ گنتی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے 12 مہینے سال میں مقرر فرمائے ہیں۔ شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب لوح محفوظ جس کے اندر ساری کائنات کا علم لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس کو لکھ دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے مہینوں کا، اور یہ سالوں کی گنتی شروع کی ہے۔ سال 12 مہینے کا ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نے اول تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، پھر ان کو تخلیق کیا۔ اس وقت سے جو وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پیمانہ مقرر کیا، وہ سال کے 12 مہینے میرے رب نے بنا دی۔ یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی مخلوق کی طرف، انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ اول دن سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بتایا۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ ذی القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر نیکیاں کرو گے زیادہ ثواب ملے گا، گناہ کرو گے زیادہ وبال ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہر احکام الہی کی نافرمانی ہر وقت گناہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی جیسے قدر و قیمت بڑھا دیتے ہیں تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی ان میں بڑھ جاتا ہے۔ انسان گناہ جب کرتا ہے ان مہینوں میں تو اس کا وبال بھی باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ انسان گناہوں سے بچے اور انسان نیکیاں کرے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح سیدھا دین، مکمل دین، کامل دین۔ کون سا؟ ہر اللہ کے حکم کو ماننا، سال کے 12 مہینے ماننا، جس جگہ اللہ نے رکھا ہوگا ان کو ماننا، اور ان میں سے 4 مہینے جو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے، دن رات کے کچھ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں اور نیکیوں کے ہاں، جیسے فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے برکت تقسیم ہوتی ہے انسانوں میں۔ جو بھی انسان اس وقت جاگتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس برکت میں سے اللہ تعالیٰ اس کو حصہ عطا فرماتے ہیں۔ جو غافل سویا رہتا ہے وہ اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رات کا آخری حصہ برکت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جانتے ہیں، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ انسان کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ اللہ آسمان زمین پر نزول فرماتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق، اور لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، لوگوں کی پکاریں سنتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو جنت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، حج کے مہینے ہیں، عرفات کا دن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے، کہ انسان ان کو سمجھے اور انسان ان سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم،
نہا ان کے اوپر ناحق یعنی گناہ کے ساتھ ان کو آگے پیچھے نہ کرنا، اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اے ایمان والو، صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آخری لوگوں تک سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، قرآن کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرو، کافتاً، سب مل کے، اکٹھے ہو کے، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب تم سے مل کے لڑائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا کوئی مفاد ایک نہیں، ان کے خدا الگ، ان کے بت الگ، ان کی رسومات الگ، لیکن وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا تو خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے سارے ایک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں مل کے ان کے ساتھ لڑائی کرو گے؟ تم بھی ان کے ساتھ مل کے اکٹھے ایسے لڑائی کرو جیسے وہ ایک خدا کو نہ ماننے والے، مختلف خداؤں کو ماننے والے، مختلف عبادات کرنے والے، دنیاوی مفادات پہ جان دینے والے اگر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تم بھی اکٹھے ہو کے کرو۔ آج مسلمان ہی اکٹھے نہیں ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، کافر تو آج پھر اکٹھے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات پہ غور کرو، ضرور اس پہ غور کرو، توجہ کرو، اس بات کو سمجھو، اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی لوگ ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، نیک کام کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم نہیں مانتا، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما، بے شک، جو النسیء، نسی ایک رسم تھی جس کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے کر لینا، جگہ کو بدل لینا، ملتوی کرنا، یہ ان کا ایک طریقہ تھا جس کو وہ نسی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ اور قریش خاص طور پہ، کہ بے شک یہ جو نسی ہے، زیادتاً فی الکفر، یہ کفر بھی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے، یضل بہ الذین، اس کے ذریعے سے، اس رسم نسی کے ذریعے سے، اس طریقے کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کفرو، وہ جو کافر لوگ تھے، کیا کرتے تھے؟ اس سے یحلونہ آمن، حلال کرتے تھے ایک برس، ویحرمون آمن، اور حرام کرتے تھے دوسرے برس۔ یہ 12 مہینے بھی مانتے تھے مشرکین، اور سال کے 4 حرمت کے مہینے بھی، اور ان حرمت کے مہینوں کو جانتے بھی تھے کہ ذیقعد، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ حج کے موقع پہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس دفعہ محرم جو ہے وہ 2 مہینے یا 4 مہینے بعد آئے گا، کیونکہ ان کے اپنے کوئی مفادات ہوتے تھے، انہوں نے لڑائیاں کرنی ہوتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیتے تھے اپنی اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے، حالانکہ اس چیز کی اجازت نہیں، اللہ کا حکم کسی بھی مخلوق کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے ایسے ہی اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نسی کی رسم کے ساتھ ان حرمت کے مہینے کو کبھی آگے کر لیتے تھے، کبھی پیچھے کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سن 10 ہجری میں حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے کے عدل بدل، ہیر پھیر کے ساتھ آج یہ ایسا موقع ہے کہ جب یہ بالکل صحیح وقت پہ حج ہو رہا ہے، اور آج کے بعد پھر اس کو کوئی نہیں بدلے گا، اور اس کے بعد پھر آج تک قیامت تک انشاءاللہ کوئی ان مہینوں کو، حرمت والوں کو بدلنے والا نہیں، یہ اپنے مقام پہ آ رہے ہیں۔ یہ کیلنڈر بالکل اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیا تھا۔ یہ حج کے موقع پہ اعلان کرتے تھے کہ سارے قبائل کو پتہ چل جائے کہ اب محرم اتنا لیٹ ہوگا، رجب اتنا لیٹ ہوگا، ذیقعد، ذوالحج اتنا لیٹ ہوگا، اور یوں یہ کئی دفعہ جو چاند کے مہینے تھے ان کو سورج کے مہینوں کے ساتھ برابر کر دیتے تھے تاکہ حج ایک ہی موسم میں آئے، اور ان کو جو فصلیں اور نذرانے اور جو چیزیں آتی تھی وہ سال کے حساب سے چلتی تھی تاکہ ان لوگوں کو ملتی رہیں اور یہ لوگوں سے مال بٹورتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ان کے جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو نافرمانی ان کو خوبصورت بنا دی، یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا ان کو خوبصورت لگا، ان کو اچھا لگا، اور ان کو وہ نیک کام لگا، اس لیے وہ کرتے رہے۔ جب بھی انسان کو کوئی غلط کام انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے یا شیطان اس کے سامنے وہ نیک عمل کے طور پہ پیش کرتا ہے
تو وہ انسان کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی اس سے توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہر انسان کو اس کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ مہینوں کا بدلنا اور اپنی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کے حکم کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ظاہری فائدے کے مطابق اس کو چینج کر لینا، تبدیل کر لینا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا عمل ہے اور ان کو بڑا یہ اچھا لگتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں لینا چاہتا، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگنے والے کو۔ ہدایت کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ اللہ سے ہدایت مانگنے والا کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگنے والا کسی بھی چیز سے کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنے وقتی نفع کی خاطر نہیں، جیسے میرے رب نے کہا۔ ظاہری نفع نظر آتا ہے یا نقصان نظر آتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے جیسے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔